السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 46 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 267۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، من الطیبات، پاکیزہ میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، یعنی اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، ومما، اور اس میں سے بھی جو اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا، اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیث، گندی چیز کا یا ناپاک کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، جسے تم خرچ کرتے ہو، ولستم، اور نہیں تم، بآخذیہ، لینے والے اس کو یا پکڑنے والے اس کو، الا، مگر، ان، یہ کہ، تغمسوا، تم آنکھیں بند کر لو یا چشم پوشی کرو، فیہ، اس میں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ، حمید، بے حد خوبیوں والا، تعریف کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 268 ہے، یعنی 268۔ الشیطان، یعنی آیت نمبر 268 ہے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، ڈراتا ہے تم کو یا وعدہ دیتا ہے تم کو، الفقر، فقیری کا یا فقر کا، وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء، شرمناک بے حیائی، یہاں اس سے مراد بخل کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، وعدہ دیتا ہے تمہیں، مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلاً، اور فضل کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، اللہ تعالیٰ نہایت وسعت والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 269 ہے۔ یؤتی، وہ دیتا ہے، الحکمت، حکمت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جو کوئی دیا گیا حکمت یا جسے دی جائے حکمت یا دانائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس تحقیق دی گئی اس کو بلائی بہت زیادہ، وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے یا حاصل کرتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے۔ وما، آیت نمبر 270 ہے۔ وما، اور جو، انفقتم، تم خرچ کرو، من نفقتن، کچھ خرچ کرنا یا کوئی خرچ، او نظر تم، یا نظر ماننا تم، من نظرن، کوئی نظر ماننا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، جانتا ہے اس کو، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار یا مدد کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن 46 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، بہت بڑی بے حیائی کا یا بہت بڑے بخل کی۔ پیچھے صدقات اور کون سے صدقات قبول ہوتے ہیں اس کی شرائط کا تذکرہ ہوا، تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے انسان کو فقر سے، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم فقیر بن جاؤ گے۔ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، اور بہت سے ہمارے جو ہے مسلمان بہن بھائیوں کے یہ ذہن بن جاتے ہیں کہ پیسے تو تھوڑے سے ہیں، اس میں سے میں کیا اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اور یہ میرے پاس تو بالکل تھوڑے سے ہیں، میرے اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اس طرح کے ہمارے ذہن جو بناتا ہے وہ شیطان بناتا ہے، ذہن میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ تمہارے پاس بہت تھوڑے ہیں، اگر تم یہ دے دو گے تو پھر خود کیا کرو گے، فلاں کام بھی ابھی کرنا ہے، فلاں کام بھی ابھی کرنا ہے، ابھی بچے کا جوتا لانا ہے، ابھی بڑے کا یہ کام ہے، چھوٹے کا وہ کام ہے۔ تو یہ سارے وہم وسوسے کون ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں؟ شیطان ڈالتا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں اس طرح دل کھول کر خرچ کرتے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ تم بالکل فقیر ہو جاؤ گے، تمہیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے جو انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہم آتے ہیں، وہ سب شیطان ڈالتا ہے، ڈراتا ہے انسان کو فقیری سے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں الفحشاء کا۔ الفحشاء کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی قول یا فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو، جیسے کہ زنا یا قوم لوط کا عمل جس میں بہت بڑی قباحت ہے۔ تو یہاں چونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اپوزٹ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں الفحشاء کا مطلب ہم لیں گے کہ بہت بڑے بخل کا، یامرکم بالفحشاء، اور وہ حکم دیتا ہے بہت بڑے بخل کا، کہ وہ کہتا ہے کنجوسی کرو، بخل کرو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں وعدہ دیتا ہے
بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا، کہ تم اگر میرے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صدقہ و خیرات تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اور گچے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی طرف سے بخشش کا وعدہ دیتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا یہ صدقہ و خیرات کرنا۔ وفضلاً، اور اللہ تعالیٰ تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے فضل کا وعدہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ فضلا، اللہ اس کو برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل عطا فرمائے گا۔ لیکن شیطان انسان کو ڈراتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ اور دے، اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ ہاتھ روکنے والے کا مال تلف کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی دے کہ ہم ہر صبح اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت صدقہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کچھ کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے یہ بالکل غلط ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کہ وفضل، اللہ فضل کا وعدہ دیتا ہے، اللہ برکت کا وعدہ دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے حکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ حکمت سے مراد دانائی ہے، دین کا فہم ہے، صحیح فہم، علم و فقہ اور صحیح بصیرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، جسے چاہے صحیح بصیرت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور من یشاء جسے چاہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے دی گئی حکمت یا جو کوئی دانائی عطا کیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو دیا گیا بہت زیادہ بھلائی، خیرا کثیرا، بھلائی بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشک 2 خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں ہے۔ ایک ایسا آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے، اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے وہ خرچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر رشک کرنا جائز ہے۔ اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، تو ان 2 باتوں میں رشک کرنا، یا پھر دوسرے الفاظ میں بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ حسد کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی معاملے میں رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جس کو حکمت عطا کی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو، کچھ بھی خرچ کرنا، کوئی خرچ کرنا، او نظر تم من نظر، یا تم نظر مانو کوئی نظر ماننا، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ نظر کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، جیسے 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اپنے اوپر یہ فرض کر لے کہ میں تہجد پڑھوں گا، یہ نظر میں آئے گا، یا کوئی اپنے اوپر یہ فرض کر لے کہ میں فرض حج کے علاوہ ایک نفل حج بھی کروں گا، تو یہ نظر ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی نفل مان لے، یہ بھی نظر ہو جائے گی۔ یا پھر صدقہ کرنا نظر مان لے، کوئی بھی صدقہ جو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یا تم نظر مانو کوئی، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ نظر کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو پہلے فرض نہیں تھی، اس کو نظر کہیں گے۔ تو کوئی انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی نظر مانے یا پھر کوئی بھی نیک عمل کرنے کی نظر مانے، تو نظر کی 2 قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق ہے اور دوسری نظر معلق ہے۔ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے کہ بغیر، کوئی انسان شرط لگائے بغیر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نہ کوئی نیکی کا کام لازم کر لے، جیسے میں نے آپ کو کہا کوئی نفل لازم کر لے یا کوئی تہجد لازم کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ تہجد پڑھوں گا، یا پھر میں اتنے نفل ادا کروں گا، یا پھر میں عمرہ کروں گا، تو یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اور نظر معلق کیا ہے کہ کوئی شخص
کسی شرط کے ساتھ نظر مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں فلاں نیکی کروں گا، اتنا صدقہ دوں گا، یہ اتنے نوافل ادا کروں گا، تو یہ نظر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، جو تقدیر میں طے شدہ ہے اس میں تو فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ اس سے بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے، یعنی بخیل سے مال نکل آتا ہے۔ ایک کنجوس بندہ جو ویسے اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتا یا پھر ویسے نوافل ادا نہیں کرتا، تو وہ اس طرح نظر مان کے اللہ کے راستے میں مال نکال لیتا ہے یا پھر نوافل ادا کرتا ہے، تو اللہ کو یہ نظر پسند نہیں ہے، نظر معلق جو ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نظر مطلق نظر مانے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے 100 نفل ادا کروں گا میرا فلاں کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ 100 نوافل اپنے لیے پڑھوانے کے لیے اس بندے کی دعا کو قبول کرے، بلکہ انسان اگر اللہ سے دعا کرے ایسے بھی تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور نوافل انسان ویسے شوق سے ادا کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ نظر مان کے ادا کرے۔ اور جس کام کی نظر مانی اگر وہ کام ہو جائے تو پھر وہ نظر پوری کرنا لازم ہے، اس کو پوری کرنا پڑے گی۔ گناہ کے کام کی کوئی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ جاہلیت میں یہ نظر مانا کرتے تھے کہ میں جو ہے وہ بتوں کے نام کا طواف کروں گا، اس طرح کی نظریں مانا کرتے تھے، یا پھر آج کوئی یہ نظر مان لیتا ہے کہ میں فلاں دربار پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤں گا، تو یا فلاں پہ جا کے میں نماز ادا کروں گا، یا آج بھی ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں جو ننگے پاؤں چلنے کی نظر مانتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں چل کے فلاں دربار پہ جاؤں گی اگر میرا فلاں کام ہو جائے، تو ایسی نظر پوری کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے نام کی نظر مانی جائے گی اس کو پورا کرنا لازم ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر پوری کرنا لازم نہیں ہے، اور اللہ کے نام کی نظر پوری کرنا لازم ہے۔ اور اگر اللہ کے نام کی جو نظر مانی تھی وہ کام ہو چکا اور انسان نظر پوری نہ کر سکے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ